استنبول کو دنیا کا واحد شہر قرار دیا جاتا ہے جو دو برے اعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ آبنائے باسپورس سے استنبول کے ایشیائی اور یورپی حصے الگ ہوتے ہیں اور اس آبنائے کا تنگ ترین مقام محض 700 میٹر چوڑا ہے، یعنی دونوں برے اعظم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ آبنائے بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرا سے ملاتی ہے۔ اور اس کے جنوبی حصے میں دو برے اعظموں کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ موجود ہے۔ میڈن ٹاور کے نام سے معروف اس جزیرے کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے، جس دوران اسے متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس جزیرے کو 410 قبل مسیح میں کسٹم چیک پوسٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر یہ جزیرہ دفاعی ٹاور، قلعے، لائٹ ہاؤس، قرنطینہ اسپتال، ریڈار اسٹیشن اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ حال ہی میں اس کی تعمیر نو کرنے والے ماہرین کے مطابق 2500 سال کے دوران اکثر اس جزیرے کو باسپورس کے وسط میں ایک پر اسرار جگہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ استنبول کے ایشیائی اور یورپی دونوں حصوں کو دکھاتا ہے، مگر ماضی میں اس جزیرے پر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 21ویں صدی میں یہ ایک سیاحتی مرکز بن چکا ہے، جہاں سے لوگ استنبول شہر کے ایشیائی اور یورپی حصوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ حالیہ تزئین نو کے بعد یہ جزیرہ لوگوں کی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہے۔ 2024 میں جن شہروں کا سیاحوں نے سب سے زیادہ رخ کیا، اس میں استنبول دوسرے نمبر پر رہا، اور ایک تخمینے کے مطابق وہاں 2 کروڑ 30 لاکھ افراد مختلف ممالک سے گھومنے کے لیے آئے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق اس جزیرے میں سب سے پہلے ایک ٹاور تعمیر کیا گیا تھا، جس کا مقصد بحیرہ اسود سے گزرنے والے بحری جہازوں کا معائنہ اور محصول وصول کرنا تھا۔ 12ویں صدی میں بازنطینی شہنشاہ مینول آئی کیمنس نے وہاں ایک دفاعی ٹاور تعمیر کیا اور ایک اور زنجیر وہاں سے کھینچ کر دوسرے ٹاور تک پہنچائی گئی تاکہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ 1453 میں عثمانی سلطنت نے استنبول کو فتح کیا تو سلطان محمد فاتح نے وہاں لکڑی کے ٹاور کی جگہ پتھر کا قلعہ تعمیر کیا۔ 17ویں صدی میں ٹاور کے شمالی حصے میں ایک لالٹین لگائی جانے لگی اور اسے لائٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1830 کی دہائی میں ہیضے کی وبا کے طور پر اس ٹاور کو قرنطینہ اسپتال کے طور پر استعمال کیا گیا اور مریضوں کو شہر سے وہاں منتقل کیا گیا تاکہ صحت مند افراد وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ مئی 1992 میں اس ٹاور کو شاعر استعمال کرنے لگے اور اسے جمہوریہ شاعری قرار دیا گیا۔ اس ٹاور کو باسپورس کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ جزیرے پر ٹاور کی تعمیر کے حوالے سے بھی کچھ کہانیاں مشہور ہیں۔ جیسے ایک کہانی میں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومی نے خبردار کیا تھا کہ اس کی بیٹی سانپ کے ڈسنے سے مر جائے گی، تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے ٹاور تعمیر کیا اور وہاں ٹوکری کے ذریعے خوراک بھیجنے لگا، مگر ایک سانپ خوراک کی ٹوکری کے ذریعے وہاں پہنچا اور بادشاہ کی بیٹی کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ حالیہ تزئین نو میں اس جگہ میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کافی کچھ مرمت کیا گیا ہے تاکہ اسے آنے والی صدیوں میں بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ استنبول سے اس جزیرے تک کا سفر سستا نہیں، لیکن وہاں کی داخلہ فیس 27 یورو ہے، جبکہ کشتی کے ذریعے وہاں پہنچنے پر مزید 5 یورو خرچ کرنا پڑتے ہیں۔